یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے جو خواتین کھڑی تھیں ان میں سے چوتھی جو خاتون ہمارے سامنے آتی ہے وہ مریم مگدلینی، جس کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مگدلہ کی رہنے والی تھی، جو گلیل کی جھیل کے جنوب مغربی کنارے میں واقع تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اس میں سے 7 بدروہیں نکالی تھیں۔ خدا یسوع مسیح کی سچی پرستار اور وفادار پیروکار تھی۔ مریم مگدلینی صلیب کے پاس اس لیے موجود تھی تاکہ جان سکے کہ خداوند یسوع مسیح کی اس کی شفا کی کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے۔ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے اور زندہ ہونے کے بعد سب سے پہلے مریم مگدلینی کو دکھائی دیے۔ یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ مریم مگدلینی اہم ایمانداروں کی لسٹ میں شمار ہوتی ہے۔ یسوع مسیح سے محبت اور وفاداری کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ کاش ہم بھی اپنے اوپر خدا یسوع مسیح کے فضل اور اس کی برکات اور اس کی محبت محسوس کریں اور اس کے سارے ان وفاداریوں کو جو ہمارے ساتھ قائم رکھتا ہے یاد رکھیں۔ صلیب کے نیچے 4 خواتین کے علاوہ مقدس یوحنا رسول بھی موجود تھے۔ مقدس یوحنا رسول زبدی اور سلومی کا بیٹا اور یعقوب رسول کا بھائی تھا، اور خداوند یسوع مسیح کا خالہ زاد بھائی تھا، کیونکہ اس کی ماں سلومی مقدسہ مریم کی بہن تھی۔ وہ یسوع مسیح سے پہلے یوحنا اصطباغی کا شاگرد تھا اور نہایت ہی برے مزاج کا آدمی تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اسے گرج کا بیٹے کا لقب دیا۔ اس کا شمار خدا یسوع مسیح کے 3 نہایت قریبی شاگردوں میں ہوتا ہے۔ پیشتر مقامات پر وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا، حالانکہ وہ بھی دوسرے شاگردوں کی طرح یسوع مسیح کی گرفتاری کے وقت بھاگ گیا تھا، لیکن اس کے اندر جو محبت تھی اس کی آگ سلگتی رہی، اور پھر وہ صلیب کے نیچے واپس آیا۔ یسوع مسیح سے زیادہ دیر تک دوری نہ رکھ سکا اور وہ اپنے استاد کے پاس واپس لوٹ آیا، جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم کسی لالچ، دباؤ یا کسی ڈر کی وجہ سے اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح سے دور رہیں تو مقدسہ یوحنا کی طرح ہمارے لیے بھی واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ وہ نہ صرف ہمیں قبول کرتا بلکہ ایک اعلیٰ رتبے پر فائز بھی کرتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنی ماں کو مقدس یوحنا کے سپرد کیا، اس کی دیکھ بھال کرے، جو بڑے ہی اعزاز کی بات تھی۔ وہ ایک عظیم رسول تھا جو اپنی شاگردیت کے ابتدائی دور کی بے لگام خواہشات اور قوت برداشت کے فقدان پر غلبہ پا کر اپنی حلیمی اور رحمت محبت کے لیے خاص طور پر مشہور ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اس کو گرج کا بیٹا قرار دیا، اس کو لقب دیا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صلیب کے نیچے جب کھڑا ہے تو اس کی شخصیت بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ یوحنا رسول خدا یسوع مسیح کے ان 5 ساتھیوں میں سے ایک ہے جو مصیبت کی گھڑی میں اس کی صلیب کے پاس موجود تھے۔
یہی وہ شاگرد ہے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، اور یوحنا اپنی محبت کا ثبوت صلیب کے پاس موجود رہ کر یسوع مسیح کو دیتا ہے۔ یسوع مسیح کی کامل محبت، یسوع مسیح انسان کے ساتھ کامل محبت رکھتا ہے۔ اس کا یہ کفارہ، اس کی یہ کنڈیشن اس وقت جو صلیب پر ہے، اور اس کی یہ موت انسان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں دو ذاتوں کا حامل تھا۔ وہ 100% انسان اور 100% خدا تھا۔ یسوع مسیح خدا اور انسان کے بیچ ایک درمیانی ہے۔ انجیلی بیانات میں کہیں تو وہ ہمیں بحیثیت انسان اور کہیں پر بحیثیت خدا اپنی الہی قدرت استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسرے کلمے میں خداوند یسوع مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہے، کیونکہ بحیثیت انسان وہ اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح انسان ہونے کے ناطے بنی نوع انسان کے کفارہ کے لیے صلیب پر لٹکایا ہوا ہے۔ انسان، اس کا دکھ بہت بڑا ہے، اس کے جسم سے خون مسلسل بہہ رہا ہے، سر پر کانٹوں کا تاج اس کی نسوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ کھینچے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے اور آنکھوں پر آنے والی سوزش درد کی شدت میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنگ آلود کیل لگائے گئے، جس میں سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، جس سے یسوع مسیح کے جسم میں درد، اذیت اور جلن میں شدید اضافہ ہوتا گیا۔ مگر انتہائی کرب کی حالت میں بھی یسوع مسیح اپنے حواس میں ہے اور اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے۔ ماں کی فکر، اس کی محبت سے وہ مجبور ہو کر خداوند یسوع مسیح اس کی حفاظت اور سپردگی کا انتظام کرتا ہے۔ یسوع مسیح صلیب پر اپنی خاندانی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا دکھ اور غم بے شک بہت بڑا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنے دکھ میں سب کچھ بھول جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انتہائی دکھ کی حالت میں بھی اس کے اندر احساس ذمہ داری بیدار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مقدسہ مریم کا شوہر مر چکا ہے، اور یہ بھی کہ مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کا خاطر خواہ بندوبست کرے، کیونکہ مقدس یوسف کے مرنے کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی کفالت کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ فعل ہمیں بطور مسیحی اپنی مشکلات میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا درس دیتا ہے۔ ذمہ داری کا یہ احساس بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے تیسرا کلمہ کہنے کی تحریک کا سبب بنا۔ خداوند یسوع مسیح انتہائی کرب کی حالت میں اپنی خاندانی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے جب ہم زمین پر موجود ہیں تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے گھر کی، اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کرتے ہیں، اور کس حال میں رہ کر ہم اپنے خاندان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تیسرے کلمے میں وہ اپنی ماں کے لیے پریشان نظر آتا ہے۔ وہ ضرور سوچتا ہے کہ وہ اکیلی ہے۔ اس کی ذمہ داری وہ بہت سوچ سمجھ کے کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، خاندانی ذمہ داری تھی، جس کو اس نے صلیب پر پورا کیا۔